बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, मुसीबत ये है कि ज़रा सी बात कर ली जाए तो तौहीन अदालत हो जाती है। और तौहीन अदालत एक ऐसा कानून है जिससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह जनाब इमरान खान साहब भी नहीं बच पाए थे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उन्होंने अदालत की कोई तौहीन नहीं की थी, उसके बावजूद उन्हें तौहीन अदालत के मुकदमे का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्होंने माफ़ी मांगी। बहरहाल ये एक हकीकत है, ये कानून है। कानून का कौन किस तरह से इस्तेमाल करता है और कैसे कैसे इस्तेमाल करता है, इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। लेकिन अगर बात की जाए आज के इस शो की, तो आपको कुछ हकायक तो बताने हैं। और इसका मकसद कतई तौर पे कोई अदालत की तौहीन करना नहीं है। और फिर फैसला आ चुका है, फैसले पे तो बात हो सकती है। और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जज साहिबान किसी और सियारे पे रह रहे हैं और हम किसी और सियारे पे रह रहे हैं। इसीलिए तो उनको ज़मीनी हकायक के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में गया और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वो तो एक्सपेक्टेड फैसला था। इलेक्शन कमीशन तो बकौल फवाद चौधरी साहब के वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीडीएम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो कोई बात करना ही फजूल है, मैं समझता हूँ। हाँ, इलेक्शन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला आया है, बड़ा अजीबो गरीब सा फैसला है तो अवामी मंगों के मुताबिक, लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। जो मैं कह रहा था ना कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज साहिबान ऐसा लगता है किसी और सियारे पे रहते हैं और हम किसी और सियारे पे रहते हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद फैसला आ रहा है जी कि अगले दिन इलेक्शन होंगे। पहले भी तारीख 31 दिसंबर ही की थी और अब भी कह दिया कि 31 दिसंबर की तारीख थी। बीच में जो 4-5 दिन का गैप आया, ये वो दिन थे जब 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए इंतजाम होने थे। अब कह दिया गया जी कि अब इलेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि नई यूनियन कौंसल्स बन गई हैं। तो लोग भी जरा खामोश हो गए, ठंडे पड़ गए, चुप हो गए, लोगों ने सब्र कर लिया था। और लेकिन आज फैसला आया कि इलेक्शन होंगे। अब जब मैं इस वक्त रात को आपसे बात कर रहा हूँ, रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और लोगों को पता है जी कि सुबह इलेक्शन होने हैं। हुकूमत गई इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने और कहा गया जी कि अपील जो है वो रात को नहीं होगी, सुबह हो सकेगी अपील। अब सुबह के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा हुआ है जी कि इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन अगर होने हैं तो इसका एक प्रोसेस है, बैलेट पेपर्स की तकसीम है, इंतखाबी सामान की तकसीम है, जो अमला वहां पे तैनात होना है, उन्होंने जाना है। बहुत से अमले को पता ही नहीं कि उनकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है, किस स्कूल में, किस कॉलेज में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उनको सामान हासिल करना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो सामान हासिल नहीं किया गया और कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। कुछ लोगों की ट्रेनिंग होनी थी कोई 24-48 घंटे पहले, वो ट्रेनिंग नहीं हुई। अब अदालत कह रही है कि सुबह इलेक्शन होने हैं, हुकूमत कह रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि यह मुमकिन ही नहीं है कि सुबह इलेक्शन हो सके बलदियाती इस्लामाबाद के। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो ये तौहीन अदालत हो जाएगी और हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। एक अजीबो गरीब सा मामला है ना। और सुबह छुट्टी भी नहीं है। ठीक है, सरकारी इदारों में छुट्टी है, लेकिन बहुत से वोटर्स की अक्सरियत जो है वो प्राइवेट जॉब्स करती है, अपना कारोबार करती है। उनको पता ही नहीं है कि सुबह हमने वोट देने जाना है या नहीं देने जाना। अब अचानक क्या दिया गया कि आप जाके वोट दें, तो ये एक अजीबो गरीब सी बात है। यही इसी किस्म के वो इकदाम हैं, इसी किस्म के वो फैसले हैं जिनकी बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान के अदालती जो अदालत का जो नंबर, इंसाफ का जो नंबर है वो 130-135 नंबर, 35वें नंबर पे है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम, कोई ऐसी रैंकिंग हमारी नहीं है कि जिस पे हम फख्र कर सके। जरूरत सब्र की है कि हमारी जो जुडिशरी, मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी है, बड़े बड़े टॉप के जजेस हैं वहां पे, वो इस मामले पे तवज्जो दें। जो फैसले हैं, एक तो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और इंसाफ की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं जी रात, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज रात को किसी वक्त जो अपील, इंट्रा कोर्ट अपील है वो दायर हो जाएगी, यानी कि एक दफा फिर रात को अदालतें खुलेंगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। देखते सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि वोट डालने हैं नहीं डालने, और अगर डालने हैं तो कितने फीसद टर्न आउट हो सके। अगर टर्न आउट अगर कम हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और फिर अजीबो गरीब सी बातें होंगी कि
یہ عدالت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے. ود ڈیو اپالوجی، یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے، اور ٹرن آؤٹ کم دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد کم ہو. اس طرح سے نہیں ہوگا. بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں سندھ میں تمام جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں ان میں سے بہت سے دھڑوں کو جرائم پیشہ قرار دیا گیا تھا، ان کو اب اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا سندھ میں راستہ روکا جا سکے. اس سندھ میں جس کے لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں، اور عمران خان بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جو ہی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی ٹانگ مکمل طور پر ٹھیک ہوتی ہے تو وہ رخ کریں گے سندھ کا، اور سندھ میں وہ للکاریں گے آصف علی زرداری کو. سندھ میں بالکل لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں انقلاب کے لیے، لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں تبدیلی کے لیے، لوگ عمران خان کی راہ دیکھ رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کے اہم لوگ ہیں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو اکٹھا کر کے عمران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایم کیو ایم کے بانی قائد الطاف حسین واپس آ جاتے ہیں. یعنی کہ عمران خان بغض عمران میں سب اکٹھے ہیں. لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ڈی ایم کے اندر 13-14 جماعتوں کا اکٹھ کر کے ایک ملغوبہ سا بنا کے 13 جماعتی اتحاد بنانے کے بعد بھی عمران خان کا خوف ختم نہیں ہوا، وہ 13-14 جماعتیں بھی عمران خان کو نہیں ہرا سکی. پنجاب کے ضمنی الیکشن دیکھ لیں، قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات دیکھ لیں، یہ 13-14 جماعتیں اس بری طرح سے پٹ گئی ہیں عمران خان کے ہاتھوں. وہ اکثر عمران خان کہا کرتے ہیں نا کہ بیٹ سے میں بہت پھینٹا لگانے والا ہوں، اور انہوں نے پھینٹا لگا دیا. سوال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں عمران خان کا راستہ نہیں روک سکی، عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکی، عمران خان کا خوف ان کے سروں پہ سوار ہے، تو ایم کیو ایم کس کھیت کی مولی ہے؟ کیا فاروق ستار راستہ روکیں گے؟ کیا مصطفیٰ کمال راستہ روکیں گے؟ یا خالد مقبول صدیقی راستہ روکیں گے؟ یا آفاق احمد راستہ روکیں گے؟ یہ سب چلے ہوئے کارتوس، پٹے ہوئے مورے ہیں، ان سے عمران خان کا راستہ نہیں روکا جائے گا. اس لیے لا حاصل کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ عام انتخابات میں جایا جائے، عوام سے رائے لی جائے، عوام جس کو کہے اس کے سپرد اقتدار کر دیا جائے، اور پھر جب ایک منتخب حکومت ہوگی، مینڈیٹ کے ساتھ موجود ہوگی، تو دنیا بھر کے سرمایہ کار بھی پاکستان کا رخ کریں گے، مالیاتی ادارے بھی پاکستان کے ساتھ بات کریں گے. لیکن ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور کہا جا رہا ہے جی کہ ہم ٹیکنوکریٹ حکومت بنا لیتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ 2 سال کی مدت کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بنا دیتے ہیں، حفیظ شیخ صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیتے ہیں، اور چونکہ حفیظ شیخ صاحب بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ تھرو ہیں تو ہمیں پیسے مل جائیں گے، پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، فلاں فلاں. وہ بھائی صرف تعلقات سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. اس ملک کا کانفیڈنس چاہیے کسی بھی حکومت کو، وہ حکومت ہونی چاہیے جس کے اوپر پاکستان کے لوگ اعتماد کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں فوج نہیں جیتتی، فوجیں جنگیں نہیں جیتا کرتی، فوجوں کی بیک پہ جو عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. پاکستان سے اگر دہشت گردی ختم کی، پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، سیکورٹی فورسز نے، تو پاکستان کی ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی. آپ ایک حفیظ شیخ کو بنا دیں گے اگر ٹیکنوکریٹ حکومت کا سربراہ، اور کہیں گے کہ وہ پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکال لے گا، تو اس طرح حفیظ شیخ نے اس وقت کیوں نہیں کچھ کیا تھا جب عمران خان کا یہ وزیر خزانہ تھا، اور مجبوراً عمران خان صاحب کو اسے نکال کے شوکت ترین کو لانا پڑا تھا. اور پھر یہ وہی شوکت ترین ہے جس نے پاکستان کا جی ڈی پی 6% پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے تھے کہ پھر اچانک ایک رجیم چینج سازش ہوئی، جس کے بعد عمران خان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا. شوکت ترین صاحب کا نام آیا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اہم حلقے ہیں، اہم طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کو پیشکش کی ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا حصہ بن جائیں. مقصد اس پیشکش کا یہ تھا کہ مبینہ یا آئندہ یا پلاننگ کے مطابق جو ٹیکنوکریٹ حکومت بن رہی ہے اس کے لیے کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی حوالے سے پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر لی جائے. لیکن شاہ محمود قریشی اور شوکت ترین دونوں نے صاف انکار کر دیا ہے
کہ وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ڈاکٹر عارف علوی نے بھی دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے طاقتور حلقوں کو کہ عمران خان کسی بھی صورت میں طویل عرصے کی ٹیکنوکریٹ حکومت پر راضی نہیں ہوں گے۔ اب جنہوں نے ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا یا آئیڈیا پیش کیا، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر ٹیکنوکریٹ حکومت بنا دیں اور عمران خان سڑکوں پہ آ جائیں تو وہ جو سیاسی عدم استحکام اس وقت ہے، جس نے گردن سے دبوچا ہوا ہے میاں شہباز شریف کی حکومت کو، وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور پھر حالات اس وقت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اب تو خزانے میں رہ ہی کچھ نہیں گیا، خالی برتن کی طرح آپ کا خزانہ ٹھک 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 آوازیں دے رہا ہے، خزانہ تو بالکل خالی ہو گیا ہے۔ اور جب ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی اور یہاں عمران خان زندہ باد مرد آباد سڑکوں پہ لوگوں کو لے کے نکلے ہوئے ہوں گے، تو کیا بین الاقوامی مالیاتی ادارے آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ کیا غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئیں گے؟ کیا دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی فائنینشل ڈیل کریں گے؟ سوچئے گا بھی نہیں، بالکل یہ فلاپ آئیڈیا ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق اور پھر ٹیکنوکریٹ حکومت کی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہی وہ زمینی حقائق ہے جن کی بنیاد پر اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا جو بکسا ہے اس کو کھولنے بغیر ہی بند کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا آج اجلاس تھا۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، 30 اگست ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے، یا آج اس 30 دسمبر کا یہ تاریخ ہے آج، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے یہ 2022 کا۔ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، یہ اس سال کا آخری اجلاس تھا جس کی صدارت کی وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت یہاں مل کے بیٹھی۔ دو اہم معاملات پہ یہاں بات چیت ہوئی، ایک تو جو معاشی مشکلات ہیں، جو معیشت ہماری بالکل پستی کی گہرائیوں میں گئی بھی ہے، اس پہ بات ہوئی، اور دوسرا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ معاشی حوالے سے اس میٹنگ میں جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ بہت بڑے کو ارسطو بن کے آئے تھے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا جی جاگتے رہنا بھائیو، میرے پہ نہ رہنا بھائیو۔ تو یہی بات تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک عوام کی طاقت ساتھ نہیں ہوگی پاکستان کی معیشت کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اسحاق ڈار صاحب یہاں کرنے کیا آئے تھے؟ اپنے کیس معاف کرانے آئے تھے کیا؟ اور اپنے جو جوہر ہے وہ دکھانے آئے تھے؟ یہ تو کہتے تھے میرا 2-3 دہائیوں کا ایک ریکارڈ ہے میرا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ تو حالت اب یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور خاص طور پہ IMF اسحاق ڈار سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو کسی ایسی حکومت سے جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا۔ تو انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا۔ دوسری بات تھی سیکیورٹی کی۔ افغانستان کے حوالے سے بھی ہمیں اچھی خبریں نہیں مل رہی، ہر روز جو ہے وہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور اس پہ پوری قوم جو ہے بڑی رنجیدہ ہے، بڑی دکھی ہے۔ ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ایک بہت پاپولر ویلاگر ہے میجر عادل راجہ صاحب، میجر عادل راجہ جو سولجر سپیکس کے نام سے ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی اہم شخصیات کو بھی دھمکیاں ملی ہیں۔ اب حالت یہاں تک آ گئی ہے، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کی صورتحال کے ساتھ ہم کتنا اور آگے چل سکتے ہیں اور بیٹر سینس کا پرویل کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ نگہبان۔